السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، آج پی ڈی ایم کے لاہور میں ہونے والے اجلاس میں ایک بہت بڑا اور حیران کن فیصلہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم کا اجلاس تھا آج لاہور میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رائے ونڈ کے اندر جاتی امراء جو نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ ہے، وہاں پر پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت بیٹھی اور انہوں نے اپنے آئندہ کے لاہے عمل کے لیے مشاورت کی، اور جو اہم فیصلہ اس میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم نے گرینڈ ڈائیلاگ پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پی ڈی ایم کے اس موقف سے اگرچہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ ہم حکومت سے کسی طور پر بھی مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن آج پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی محمد علی درانی صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بھی کافی طویل بحث و مباحثہ ہوا، اور چند حلقوں نے، چند جماعتوں نے فضل الرحمان صاحب پر تنقید بھی کی کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر محمد علی درانی صاحب سے ملاقات کیوں کی، کیونکہ یہ طے تھا کہ ہم کسی حکومتی نمائندے کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے، اور جی ڈی اے چونکہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، لہٰذا ان سے بات چیت اور پی ڈی ایم کے سربراہ کے ساتھ ان کی ملاقات سے یہ تاثر ملا ہے کہ پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان رابطہ ہوا۔ اس کے اوپر بڑی طویل بحث و مباحثہ ہوا، جس کے بعد مشترکہ طور پر یہ بات طے کی گئی کہ اگر پی ڈی ایم نے گرینڈ ڈائیلاگ کے سلسلے میں بات چیت کرنی ہے تو وہ پی ڈی ایم کی اعلیٰ ترین قیادت ہی کرے گی۔ لہٰذا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی، یہ تینوں جماعتوں کے سرکردہ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جن سے اگر رابطہ کیا جائے گا تو صرف انہی سے رابطہ کیا جائے گا، اور ان کے علاوہ کسی اور بندے کو، یعنی کہ ٹیئر 2 کی لیڈرشپ کو اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ جو لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو، پی ایم ایل این کی طرف سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، جبکہ جے یو آئی کی طرف سے مولانا فضل الرحمان۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اگر رابطوں کی ضرورت پڑے گی تو صرف ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں بہت زیادہ سگنیفیکنس اس وجہ سے ہے کہ سینٹ الیکشن، ضمنی انتخابات اور استعفوں کے معاملے پر بھی بہت کھل کے بحث ہوئی۔ ابتدائی طور پر تو یہی معلوم انفارمیشن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر پہلے ہی، جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کہ اس بات پر آلموسٹ اتفاق ہے کہ وہ سینٹ الیکشن کے اندر حصہ لیں گے۔ تو یہ طے پایا کہ سینٹ الیکشن کے بعد ایک سیاسی سونامی آئے گی، اور جس طرح عمران خان صاحب نے نہیں لکھا تھا کہ میری ایک سونامی آئے گی، تو اسی طریقے سے پی ڈی ایم نے بھی یہ طے کیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد ایک سونامی آئے گی، اور اس کے لیے جو انہوں نے ٹائم فریم طے کیا ہے اور اپنی مستقبل کی حکمت عملی طے کی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ استعفوں اور لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو اپلائی کیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطوں میں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی، جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، کہ اسٹیبلشمنٹ، ضمنی انتخابات، سینٹ الیکشن اور تحریک عدم اعتماد کے اندر غیر جانبدار رہے گی۔ پیپلز پارٹی کا آج کے پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر یہ موقف تھا کہ سینٹ الیکشن اور ضمنی انتخابات یہ بات طے کر دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی بات پر کس حد تک قائم ہے، اور تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہمیں بالکل چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ آیا اسٹیبلشمنٹ ہمیں صرف انگیج کرنے کے لیے ہمیں یہ یقین دہانیاں کرا رہی ہے، یا وہ واقعتاً ہی اب غیر جانبدار ہونے جا رہی ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد کے آپشن کے اوپر تمام لوگوں نے اتفاق بھی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس ضمن کے اندر کچھ پیش رفت بھی کی ہے۔ انہوں نے ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کیا ہے، اور اب یہ طے پایا ہے کہ دیگر حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطہ بھی کیا جائے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ کس طریقے سے عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر سسٹم کے مضبوطی کا اور آگے جانے کے راستے کچھ کھل جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم باٹل نیک ہو چکے ہیں سیاسی نظام کی۔ اگر میں بات کروں، ابھی اب دیکھیں کل ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، تو یہ براہ راست یہ اضافے جو ہیں یہ عوام کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی عوام کی اپنی جو حالت زار ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے نقطے کی طرف کہ تحریک عدم اعتماد وہ پیمانہ ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کو جج کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کا آپشن ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک بھرپور لانگ مارچ کیا جائے گا، جو کراچی سے سٹارٹ کریں گے اور پورے ملک سے لوگ آئیں گے، اور اسلام آباد کے اندر ایک سیاسی سونامی کا جو ایک تاثر ہے وہ دیا جائے گا، اور وہ اتنا طاقت کا مظاہرہ ہوگا
کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ہمیں اب اس سمت میں کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے استعفوں کے حوالے سے، ابھی اگر میں بات کروں تو پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے سب سے زیادہ شیکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی واحد اپوزیشن اتحاد کے اندر وہ واحد جماعت ہے جو کسی صوبے کے اندر سٹیک ہولڈر ہے۔ اب اگر پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی سے استعفے دیتی ہے تو سندھ اسمبلی ہو جائے گی تحلیل، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی صرف انٹیریئر سندھ تک ہی محدود ہو چکی ہے۔ شہری علاقوں میں بھی اس کی اتنی پینیٹریشن نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ MQM کا زور ہے، اور انٹیریئر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہے، اور ایک چھوٹے سے حلقے کے اندر GDA بھی موجود ہے۔ تو اگر پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیتی ہے اور باہر آ جاتی ہے تو لامحالہ سندھ اسمبلی میں چونکہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور جنرل سیٹس پر ان کے 96 لوگ کامیاب ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی، اور اس کا پیپلز پارٹی کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ اس وقت غور کریں تو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے آغا سراج درانی صاحب نیب کو بھی مطلوب ہیں، اور وہ سندھ اسمبلی میں اسپیکر کے طور پر اپنے پروٹیکشن آرڈر خود ہی جاری کرتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے ابھی تک اس پروسیس کے اندر، اس پروسیڈنگز کے اندر اس طریقے سے شامل نہیں ہو پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرجیل میمن ہیں، فریال تالپور ہے، مراد علی شاہ خود ہیں، اور دیگر پیپلز پارٹی کے بہت بڑے نامور جو سندھ کے اندر اہمیت رکھتے ہیں سندھ کی سیاست کے اندر، وہ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت کے اندر بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اور ان کو جب چاہے گی نیب اٹھا کے لے جائے گی اور اس کا دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ جب وہ الیکشن میں جائے تو اس کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ الیکٹورل پولیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سندھ گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی تو اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ آئے گا، اور جب چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ڈیزالو ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آئے وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کا نہ ہو، اور آتے ساتھ ہی وہ بیوروکریسی کے اندر اس حد تک تبادلے کر دے کہ پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن میں جانا اور الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی کسی بھی طور پر جا کے یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ استعفے دے، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اس وقت نون کی حکومت پنجاب میں ہوتی تو وہ بھی استعفے نہ دیتی۔ تو پیپلز پارٹی استعفوں سے، ہاں پیپلز پارٹی مرکز اور سینٹ سے استعفے دینے پر تیار ہو، کہتا ہے جب مرضی لے لیں استعفے، لیکن سندھ اسمبلی میں ہم استعفے نہیں دیں گے۔ تو یہ استعفوں کا جو آپشن ہے یہ اس حوالے سے بہت زیادہ شیکی ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور PDM کو دونوں کو اب پیپلز پارٹی کی اس کمزوریوں کا تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اب آتا ہوں میں فضل الرحمان کی محمد علی درانی صاحب کے ساتھ ملاقات پہ۔ کل یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی جو اچانک طے پائی، اور فضل الرحمان صاحب نے آج PDM کے اجلاس کے اندر شرکاء کو یہ بتایا ہے کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اور میں نے ان سے ملنے سے معذرت بھی کی تھی، لیکن ریاض درانی صاحب کے گھر وہ تشریف لے آئے، میں ادھر ہی موجود تھا، تو لہٰذا ہمیں مجبوری پہ ان سے ملاقات کرنی پڑی۔ اور ملاقات کے بعد جو پریس بریفنگ تھی اس میں بھی میں نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن محمد علی درانی صاحب اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ملنا ہے، تو لہٰذا کوئی بندہ آ جائے تو اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سے میں نے یہ واضح دو ٹوک موقف میں یہ بات بتائی تھی کہ میں آپ سے جو بات ہوئی ہے وہ میں PDM کے سربراہ اجلاس میں رکھوں گا۔ وہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ PDM کی جو مختلف جماعتیں تھیں انہوں نے اس پر مولانا فضل الرحمان پر بہت زیادہ اعتراضات بھی کیے، اور جس کے بعد ایک طویل بحث مباحثہ ہوا، جس کے بعد یہ طے پایا کہ یہ ایک چند لوگ ہیں جو PDM کے ساتھ جو PDM کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اب صورتحال کچھ اس حوالے سے واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ PDM جو ہے وہ اب ضمنی الیکشن بھی لڑے گی، سینٹ الیکشن بھی لڑے گی، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد بھی موو کرے گی، اور لانگ مارچ بھی کرے گی۔ اور گرینڈ ڈائیلاگ پر آمادگی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ گرینڈ ڈائیلاگ پہ جانے سے ایک انگیجمنٹ ہو جائے گی PDM کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، جس کے ذریعے کچھ سیاسی راستے مستقبل کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے سیاسی تناؤ میں بھی کمی آ سکتی ہے، اور PDM کے جو مطالبات ہیں یا PDM کی جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔